آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کی زندگی اور ہمارے چینل کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ویڈیوز میں سے ایک ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو نالج اور وزڈم ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اسے جاننے کے بعد آپ کبھی اپنی لائف میں دکھی نہیں رہو گے، خود کے بارے میں کبھی برا اور نیگیٹو نہیں سوچو گے۔ ان شارٹ آج کی یہ ویڈیو آپ کے پرانے اور ویک مائنڈ سیٹ کو توڑ کر آپ کو ایک نیا اور اسٹرانگ مائنڈ سیٹ دینے والی ہے، کیونکہ جو بھی باتیں ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ آج سے 2000 سال پہلے رومن ایمپرر مارکس ایریلیس نے لکھی تھی، جنہیں میڈیٹیشنز آف مارکس ایریلیس بھی کہا جاتا ہے، جس میں مارکس ایریلیس نے اسٹوئک فلسفی پر بیسڈ ایسے رولز شیئر کیے ہیں جو نہ صرف آپ کی لائف میں ایک بڑا پازیٹیو چینج لائیں گے بلکہ ساتھ ہی آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی اسٹرانگ بھی بنائیں گے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ ایک میل ہو یا فیمیل، لیکن اگر آپ یہ رولز فالو کر لیتے ہو تو آپ اپنی لائف میں جلد ہی ایک بہت بڑا چینج دیکھو گے، اور اس کی شروعات ہوگی آج سے۔ This is a man who has influenced millions of people throughout history. Yes, the great Stoic emperor has heavily influenced the way I look at life. I've been reading Marcus Aurelius' Meditations. Wow, you're talking about one of the great. He was the most powerful man in the world. You pick up the book Meditations, you're like, this is the mandatory reading for anybody. تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ رول کی طرف۔ You have power over your mind, not outside events. دیکھیں دوستوں، لائف ایک انپریڈکٹیبل چیز ہے جس میں کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس پر انسان چاہ کر بھی کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جیسا آپ نے سوچا ہوا ہے یا پھر جیسا آپ نے اپنی سکسیس کا پلان بنایا ہوا ہے بالکل ویسا ہی ہو، نہیں، بلکہ ریئلٹی میں چیزیں آپ کی پلاننگ کے بالکل اپوزٹ جاتی ہیں، اور یہی لائف ہے، اس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز جس پر آپ کنٹرول کر سکتے ہو وہ ہے آپ کا مائنڈ، آپ کے تھاٹس، آپ کے بیلیوز اور آپ کے ایکشنز، یعنی آپ پورا دن اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو، نیگیٹو سوچتے ہو یا پھر پازیٹیو، آپ کے اپنے بارے میں بیلیفز کیا ہیں، آپ نے اپنے دماغ کے اندر خود کی کیسی امیج بنائی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ نے اپنی یہ امیج پازیٹیو بنائی ہوگی تو آپ کا سچویشنز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہوگا، اور اگر آپ نے اپنی یہی امیج نیگیٹو بنائی ہوگی تو آپ چیزوں کو بہت ہی نیگیٹو طریقے سے دیکھو گے۔ اس بات کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ایک پرسن بالکل نئی گاڑی لے کر شو روم سے نکلتا ہے اور راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس میں اس کی وہ نئی کی نئی گاڑی بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کار ایکسیڈنٹ کو وہ ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ سے دیکھے گا تو یہ کہے گا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، سارے دکھ اور تکلیفیں صرف میرے اوپر ہی آتی ہیں، ایکسٹرا ایکسٹرا۔ وہ خود کو اور اپنی قسمت کو کوسے گا، لیکن اس کے پچھتانے سے بدلے گا کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف اس حادثے کو بار بار اپنے دماغ میں ریپیٹ کر کے خود کو کوستا رہے گا اور پریشان ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ وہی کار ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اسے ایک پازیٹیو ایکسپیکٹ سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ کہے گا، شکر ہے اس کار ایکسیڈنٹ میں مجھے کچھ نہیں ہوا، ورنہ اس کار ایکسیڈنٹ میں میری جان بھی جا سکتی تھی، اگر میں مر جاتا تو میری فیملی کا کیا ہوتا، تھینک گاڈ میں بچ گیا۔ اب ایسے ہی لائف میں کچھ ایونٹس اور حادثوں پر ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، نہ ہی آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہو نہ ہی انہیں روک سکتے ہو، لیکن اگر اس وقت آپ صرف اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہو، یعنی آپ اس سچویشن پر کیسا رسپانس دیتے ہو، تو آپ کا سچویشن کو دیکھنے کا نظریہ بالکل ہی بدل جائے گا اور آپ اس سچویشن کو اچھی طرح سے ہینڈل کر پاؤ گے۔ رول نمبر 2، چیز گریٹنس۔ مارکس ایریلیس کے اس پرنسپل کے اکارڈنگ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف ہماری لائف کو نہیں بلکہ دنیا میں موجود ہر انسان کی لائف کو انفلوئنس کرتا ہے۔ ایک انسان کا صرف ایک چھوٹا سا آئیڈیا آنے والی جنریشنز کی زندگی بدل سکتا ہے، اور ہسٹری میں ایسی کئی لوگوں کی ایگزامپلز ہیں جن کے صرف ایک آئیڈیا نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا، جیسا کہ نیکولا ٹیسلا، تھامس ایڈیسن، اسحاق نیوٹن اور ایسے اور ہزاروں نام ہیں۔ مارکس ایریلیس کہتے ہیں، ذرا ایک بار سوچ کے دیکھو، اب تک اس دنیا میں کتنے ہی لوگ پیدا ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگوں نے محنت کی اور آخر میں پھر سے وہ خاک ہو گئے، اور ایسے ہی کتنے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا سارا وقت فضول کاموں میں لگا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی انسان کو ان کا نام تک یاد نہیں رہے گا، ان کی ہر یاد اور ہر نشانی ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ رہے گا تو صرف ان کی گریٹنس کا سایہ، یعنی ان کا کیا ہوا کوئی ایک ایسا کام جس نے انہیں ایک آرڈینری انسان سے ایکسٹرا آرڈینری انسان بنایا ہو۔ فار ایگزامپل، ہسٹری میں جب لوگ وارز میں جاتے تھے تو ان مرنے والوں میں یا تو نمبرز ہوتے تھے یا تو نام ہوتے تھے۔ جب اس جنگ کا کوئی ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اس وار میں 5000 لوگ مارے گئے تھے، جن میں سے ایک فلاں شخص تھا جس کا فلاں نام تھا۔ اب جب تک دنیا اس وار کو یاد رکھے گی تب تک اس انسان کا نام بھی یاد رکھا جائے گا۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک نمبر بننا چوز کرتے ہو یا پھر اپنا نام بنانا۔ اب یہ اگلا پوائنٹ نہ صرف آپ کو جینا سکھائے گا بلکہ ساتھ ہی آپ کو ایک ہیپی اور فلفلنگ لائف جینے میں بھی ہیلپ کرے گا۔ رول نمبر 3، ڈونٹ فائٹ ٹاکسک پیپل، امپریس دیم۔ اگر آپ بھی ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ یار لوگوں کا میرے ساتھ رویہ بہت ہی خراب ہے، ہر کوئی مجھے ہی ہرٹ کرتا ہے، پھر چاہے وہ فرینڈز ہوں، ریلیشنز ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر انسان صرف مجھے ہی تکلیف دے رہا ہے،
تو مارکس ریلیس کا یہ رول آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صبح سویرے اٹھو تو خود سے یہ بولو کہ آج میرا سامنا کافی برے، چالاک، جیلس اور غصیل لوگوں سے ہونے والا ہے۔ وہ برے اس لیے ہیں کیونکہ انہیں اچھائی اور برائی کے درمیان کا ڈفرینس ہی نہیں پتا، لیکن چونکہ میں یہ ڈفرینس جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور انہی کے ساتھ سیم ہیومن نیچر شیئر کرتا ہوں، تو مجھے ان پر غصہ نہیں ہونا ہے۔ اب اس رول کو اچھے سے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم انسان ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہی سروائیو کرتے آئے ہیں، اسی لیے ہم سب کی ہیومن نیچر سیم ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کے اندر اچھائی زیادہ ہے تو کسی کے اندر برائی، کسی کے اندر لالچ زیادہ ہے تو کسی کے اندر سخاوت۔ کوئی انسان کسی کو کامیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو کوئی جیلس فیل کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے ایموشنز اور ان کی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں مجبور کر سکتے ہو کہ جیسا آپ ان کے بارے میں فیل کرتے ہو وہ بھی آپ کے بارے میں ویسا ہی فیل کرے۔ یہ سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہیں، لیکن آپ کے ایموشنز اور آپ کی فیلنگز کا کنٹرول آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ پر چیٹ کرتا ہے، تو اب یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیتے ہو یا پھر یہ سوچ کر موو آن کر جاتے ہو کہ اس انسان کا یہی ظرف تھا اور یہی اس کی اوقات تھی، ورنہ آپ بھی تو اس انسان کو دھوکہ دے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں دیا۔ اب یہ آپ کی اچھائی ہے نہ کہ کمزوری۔ بس اگر آپ روزانہ صرف یہی سوچ کر جیو کہ کچھ انسان ہوتے ہی برے ہیں اور ان پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ نہ ہی آپ کا ٹائم ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کی اٹینشن، تو اس دن سے آپ دوسرے لوگوں کے لیے جینا چھوڑ کر اپنے لیے جینا سٹارٹ کر دو گے اور وہی کرو گے جو آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ رول نمبر 4، چینج از نارمل۔ دوستوں، مارکس ریلیس کے اکارڈنگ آپ کا کوئی بھی ہونے والا لاس صرف ایک لاس نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک چینج ہوتا ہے، اور چینج اور ایوولوشن نیچر کا ایک بیسک رول ہے۔ چیزیں کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، چاہے پھر آپ دنیا میں کچھ بھی دیکھ لو، ہر چیز ہمیشہ چینج ہوتی ہی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنے والا، پھر چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو، آپ کے ریلیشنز ہوں، آپ کے فرینڈز ہوں یا پھر آپ کی فیملی ہو، ان سب میں سے کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں ٹکنے والی۔ اسی لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی انسان کسی بھی وقت چھوڑ کر جا سکتا ہے اور آپ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے بعد میں ایموشنز میں بہہ کر غلط ڈیسیجن لینے سے اچھا ہے کہ آپ پہلے سے ہی مینٹلی ہر پاسبلٹی کے لیے ریڈی رہو۔ یہ نہ صرف آپ کو ریگریٹ سے بچائے گا بلکہ ساتھ ہی آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی اسٹرانگ بھی بنائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے آج کے لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ رول کی طرف، جو ہے اٹس بیٹر ٹو چینج ٹوڈے دین ریگریٹنگ انٹائر لائف۔ یعنی آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ آج سے ہی اپنی لائف میں چینج لاؤ بجائے زندگی بھر پچھتانے کے۔ مارکس ریلیس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نیک کام کرو، اپنا بیسٹ ورژن بنو، تاکہ جب آپ مر رہے ہوں تو اس وقت آپ پچھتانے کے بجائے شکر ادا کرو کہ میں نے اپنی لائف ایسے ہی برباد نہیں کی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی کو اپنے مطابق جینے کے بجائے دوسرے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ اگر کہیں میں فیل ہو گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ کسی کے سامنے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنی ہے تب بھی ڈر لگتا ہے کہ سامنے والا کچھ الٹا یا غلط نہ بول دے، کہیں میری بے عزتی نہ کر دے، اور ایسے اور ہزاروں فیئرز ہیں جو آپ کو اپنا آپ بننے سے ہی روک رہے ہیں۔ اور یقین کرو، جب آپ کی یہ ایج چلی جائے گی اور بوڑھے ہو کر بستر پر پڑے ہوگے تب آپ یہی کہو گے، کاش میں وہ کرتا جو میں کرنا چاہتا تھا، کاش میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر جینے کی بجائے ویسے جیتا جیسے میں جینا چاہتا تھا، کاش میں وہ کام کرتا جو کام میں کرنا چاہتا تھا، کاش میں اس وقت محنت کر لیتا، کاش میں اس وقت برے دوستوں کے ساتھ مل کر برے کام نہ کرتا۔ یہ سارے ریگریٹس آپ کو اندر ہی اندر کھاتے جائیں گے اور آپ پچھتانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ آج آپ اپنی ایج کے اس حصے میں ہو جہاں آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم اور انرجی کی کوئی کمی نہیں ہے، ابھی آپ کا مائنڈ اپنی سیکھنے اور سمجھنے کی ایبیلٹیز میں اپنے پیک پر ہے۔ آپ اس ایج میں جو چاہو وہ کر سکتے ہو، جو چاہو وہ بن سکتے ہو، آپ کو صرف ایک صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو دنیا میں آپ سے پہلے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا ہوا ہے جن کا نام تک کسی کو یاد نہیں ہے۔ اگر ایکسٹرا آرڈینری بننا ہے تو ایکسٹرا ایفرٹس بھی ڈالنے پڑیں گے، وہ کام کرنا پڑے گا جس کو عام لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو یہ سب مشکل لگتا ہے تو واپس سے اپنی ایوریج اور میڈیوکر زندگی میں جا سکتے ہو، جہاں آپ 40 سال تک نوکری کرو گے، ہر مہینے پے چیک کا انتظار کرو گے، نہ لائف میں فریڈم ہوگا اور نہ ہی کوئی ایڈونچر، بس ایک ہی سائیکل میں آپ کی لائف چل رہی ہوگی۔ تو آپ کے آج کے ایفرٹس پر ہی آپ کا فیوچر ڈیپینڈنٹ ہے، جتنے زیادہ ایفرٹس ہوں گے اتنا ہی برائٹ آپ کا فیوچر ہوگا۔ اور آخر میں مارکس ریلیس کا یہ کوٹ ہمیشہ یاد رکھنا، اٹ از ناٹ ڈیتھ دیٹ اے مین شوڈ فیئر بٹ ہی شوڈ فیئر نیور بگننگ ٹو لیو۔ ایک مرد کو موت سے نہیں بلکہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کبھی جینا شروع ہی نہ کرے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ آنے والی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پاؤ۔ تھینک یو فار واچنگ۔